میاں بیوی اپنی اولاد کی، اپنے معصوم بچوں کی مستقبل میں قائم ہونے والی ازدواجی زندگی کو کیسے بچپن میں تباہی کا بیج رکھ دیتے ہیں۔ انتہائی اہم اور انتہائی حساس بات کرنے لگا ہوں، اور وہ جو دو عورت اور مرد آپس میں میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی میں کس بری طرح سے کانٹے بیج دیتے ہیں، ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا؟ دیکھیے، بچہ جب آنکھیں کھولتا ہے تو چند آنکھیں کھولنے کے چند گھنٹے کے بعد اس کے سینسر اور سینسز دونوں جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ماں کے ساتھ چونکہ اس کی جسمانی اور روحانی نسبت باپ سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کے وجود کا حصہ رہا ہوتا ہے، تو اس کا التفات جو ہے وہ اس کی طرف فطری طور پہ جھکاؤ زیادہ ہوتا۔ اب باپ گھر کا با اختیار مرد ہوتا ہے، وہ صحیح بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرے یا غلط بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرے، بچہ اس چیز میں تمیز نہیں کر سکتا۔ بچہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ باپ نے میری ماں کو غصے سے دیکھا ہے، اس کے اوپر شاؤٹ کیا ہے، چلایا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مارا ہے۔ بچے کے یعنی انسان کے، بچے کے نہیں، انسان کے دو بنیادی خوف ہیں۔ باقی سارے کے سارے خوف جو اس کی زندگی میں آتے ہیں، وہ انہی دو خوف جو ہیں وہ ان سے جنم لیتے ہیں۔ ان میں پہلا خوف جو ہے وہ اونچی آواز کا خوف ہوتا ہے۔ اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں کہ وہ بچے میں جو مختلف خوف اور ڈر پیدا ہوتے ہیں، اس کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ اونچی آواز ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی بچے کے سامنے اونچی آواز نہ بولی جائے، چونکہ وہ کاپی کرتا ہے باپ کو، خاص طور پہ لڑکا ہے تو وہ ضرور کاپی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس کے جوتے پہنتا ہے جیسے لڑکی ماں کے جوتے پہننے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی چیزوں کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو بچے کا خوف جنم لیتا ہے، یہ دیکھیں، وہ کھیلتا ہوا نا یہاں تک آیا ہے، یہاں آ کے وہ لڑکا ہے، گرنے لگا ہے، سنبھل گیا ہے، تو اس کی شکل اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہے، کس قدر اس کے اندر خوف کی کیفیات آتی ہیں۔ اس کو پھر ماں یا کوئی بھی بڑا اٹھا کے پیار کرتا ہے، تھپکی دیتا ہے، تو وہ اس میں واپس آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو بڑے خوف جو ہیں وہ بچپن میں اس کی بنیاد میاں بیوی رکھتے ہیں، بیوی چلائے یا خاوند چلائے۔ ایک اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے خاندان کو، دوستوں کو، ماں باپ کو جب وہ برا بھلا کہتے ہیں، تو بچے اس کو اس کلچر اور مائنڈ سیٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے بھی بڑے ہو کے ایسے ہی کرنا ہے۔ بار بار سنیے، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ میاں بیوی ہیں، اور میاں بیوی جو ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں، یہ شاید کوئی زیادہ ضروری کام ہے، تو اس لیے وہ پھر اس کا حصہ بنتے ہیں۔ بس اتنے جان دو، صرف دعا تک۔ تو اس چیز کی طرف میں چونکہ کانسلنگ کرتا ہوں، اور وہ بچوں کی، بڑوں کی، میاں بیوی کی، اس میں میرے سامنے وقت کے تجربات نے جو مجھے سکھایا، بتایا ہے، وہ کتابوں میں پڑھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ مغرب کے اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہرحال اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ خاندانی نظام آج بھی کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے۔ وہاں بچے پیدا میاں بیوی کرتے ہیں، اور ان کو پالتی حکومت ہے، تو اس لیے وہاں یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، اور ماں باپ اپنی میاں بیوی جو ہیں ان کو اپنے معاملات اور مسائل اپنے تک رکھنے چاہیے۔ بچوں کو کبھی پارٹی مت بنائیں۔ اور پھر بچوں میں جب تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے، اوے اپنی ماں کو کہہ دے، اب وہ بچے کو نا سینس نہیں آ رہی ہوتی کہ باپ سامنے بیٹھا ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ اپنے ابے کو کل آنے لگا ہے، لے کے آؤ۔
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ذہن جو ہے وہ کتنا الجھتا ہے ان باتوں سے، وہ آپ کو کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کی شخصیت و کردار کا یہ چیزیں حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ قریدہ، جس کو ہم اپنی سائنس کی زبان میں نا سائیکو انالیسس کہتے ہیں، قریدہ کروڑیا تو اس کے ٹانٹے جو ہیں وہ جا کے اس کے بچپن میں ملے کہ اس کے ماں باپ سب یہ حرکتیں فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے بچے نے بھی یہ کچھ کیا۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے یا اپنی آنے والی نسل کے لیے جہاں آپ اتنی محنت مشقت کرتے ہیں وہاں آپ نے یہ بھی کام کرنا ہے کہ اپنی لڑائی اپنے تک رکھیں، بچوں کے ذریعے نہ لڑیں۔ بہت شکریہ۔